الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کی ہر چیز ہمیں جو ہے اپنی فنائیت کا جو ہے وہ پیغام دے کے جاتی ہے۔ ہر روز سورج نکلتا ہے، سن رائز ہو کے، سن سیٹ ہو کے، غروب ہو کے ہمیں پیغام دے جاتا ہے کہ انسان ایک دن تیری بھی زندگی کا سورج غروب ہو جانا ہے۔ فلاور جو ہے بلوم ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈرائی ہو کے ڈائی ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمیں پیغام دے جاتے ہیں کہ انسان ایک دن اسی طرح تیری بھی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے۔ اور جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم کتنے ہی جنازے خود پڑھ کے ان کو دفنا کے آتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا سب یہاں ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم سارے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ٹریولر ہیں، مسافر ہیں، اور یہ سفر بھی اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اپنی پیچھے والی زندگی کو دیکھیں گے نا تو ایسے لگے گا جیسے خواب تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ کچھ دیر پہلے یہ قابل مینشن بھی اور ذکر کے قابل بھی، اس کا کوئی نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے، کہ آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی کسی کا نام کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی یہاں پہ ہوگا، اور اسی طرح آج سے 100 سال کے بعد پتہ تو کل کا بھی نہیں، ایک پل کا بھی نہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب کہ بھائی مسٹ ہے کہ بھائی 100 سال کے بعد تو یہ جو بچے ہیں ان میں سے بھی کسی کا نام نہیں رہنا،
تو ان میں سے بھی کسی نے دنیا میں نہیں رہنا۔ تو یہ جو ہے زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور اگر ہم بھی کھائیں پئیں بچے ہوں نسل بڑھائیں تو پھر ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر تو کوئی بھی فرق نہیں۔ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں، اور ہم سے بھی زیادہ محنت کر کے آپ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اپنے کھانے کو پیٹ میں لے جا کے باہر نکال کے نہیں اپنے بچے کو کھلایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کبوتر ہوتا ہے، چڑیا ہوتی ہے، پہلے دانہ کھا کے آتے ہیں، پھر اس کو اپنے پیٹ میں سے باہر نکال کے اپنے بچے کو کھلاتے ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے گھونسلے کتنے پیارے جو لٹکے ہوتے ہیں کتنی محنت سے بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر جو ہے کھانا پینا اور یہ مقصد ہوتا تو پھر جانوروں اور ان میں ہمارے اندر کوئی فرق نہیں۔ اس لیے جو انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اس کو ریکگنائز نہیں کرتا اور اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ انسان کے اندر اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الانعام، ایسے لوگ تو بلکہ جانور ہیں۔ یہ جو کافر ہیں اور جو اپنے رب سے غافل ہیں وہ تو جانور ہیں، بل ہوا اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کہ جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر سے مجھے روٹی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، اور وہ اس کھانے کو کھا کے تو دیکھو کہ باہر سے کوئی 7 فٹ کا بندہ آ جائے، 6 فٹ کا بندہ آ جائے، گن کے ساتھ آ جائے، ہاتھ میں ویپن لے کے آ جائے، تو اپنی اس ہتھیار سے بھی نہیں ڈرتا، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، تو جان دے دیتا اپنے مالک کے اوپر کہ اس گھر سے میں کھانا کھاتا ہوں۔ لیکن اسی جانور کو، اسی کتے کو، اس مالک کا چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کے سر پہ جوتے مارے، اپنے ہاتھ اس کے منہ میں ڈال رہا ہو تو دیکھو اس کو کبھی بائٹ نہیں کرتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے مالک کا بچہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک جانور تو اپنے مالک کو پہچان لے، اپنے میسٹر کو پہچان لے، لیکن ایک انسان ہو کے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو نہ پہچانے تو پھر اس سے تو بہتر ہے وہ کتا۔ اس لیے تو حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے تھوں اتے، رکھا سکا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تے تھو اتے، مالک دا گھر مول نہ چھڑ دے پاوے ماورے 100 جتے، تو نہ شکرا پلنگا اتے اور شاکر روڑیاں اتے، کہ تو کھا کے بھی پی کے بھی پلنگوں کے اوپر بھی سو کے تو نہ شکرا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو نہ شکرا پلنگا اتے تے او شاکر روڑیاں اتے تے تو اتے، اٹھو بلیا یار منا لے نہیں تے بازی لے گے کتے تے تھو اتے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں جو ہے اپنے رب کو پہچاننا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں، اتنے نوبل اور فرگیور کے بارے میں کون سی چیز میں جو ہے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کہ وہ رب کہ دیکھو کہ ایک دن آنا ہے، تو نے ہر چیز کو چھوڑ جانا ہے، یہی جس مکان سے محبت کرتے ہو، جس جاب سے محبت کرتے ہو، جس بزنس سے محبت کرتے ہو، جس اولاد سے محبت کرتے ہو، جس جائیداد سے محبت کرتے ہو، جن بیویوں سے محبت کرتے ہو، جس خامدوں سے محبت کرتے ہو، اور جن کھیتی باڑیوں سے محبت کرتے ہو، اور کاروں اور ان بہاروں سے محبت کرتے ہو، ایک دن سب کو تم نے چھوڑ جانا ہے، اور جا کے کس سے مل جانا ہے؟ اپنے رب سے۔ تو جو جس قدر جو ہے رب سے پیار کرے گا اتنا ہی پھر رب کا قرب بھی اس کو ملے گا۔ اور اس کے اوپر اور فرماتے ہیں کہ جو جس قدر اس دنیا سے محبت کرے گا، جتنی مرضی کر لے، لیکن اس کو چھوڑ ہی جائے گا، اور جو اپنے رب سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اس سے مل جائے گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں نا، تو اس کے اندر فضیلت رکھ دی۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے بنائے تو ان کے اندر کچھ فرشتے جو ہے
زیادہ ورچویبل بنا دیے، ان کو زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹیٹس عطا کر دیا کہ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنائے، رسول بنائے، اور ان کے اندر کچھ پیغمبروں کو اولو العزم بنا دیا، پھر ان کے اندر بھی سید المرسلین بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینے بنائے، اور مہینوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو فضیلت سب مہینوں سے زیادہ عطا کر دی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن بنائے، تو دنوں میں جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت والا بنا دیا، اور اتنا فضیلت والا بنا دیا کہ فرمایا کہ کوئی جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو مومن جو فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب موت دے، موت تو آنی ہے، تو جمعہ کی رات کو یا جمعے کے دن کو ہی عطا فرمائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کی رات کے اندر من قرأ سورہ دخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ، whoever recites Surah Dukhan in the night of Jummah, likewise last night, and this is a 44 number surah, غفر لہ, so he shall be forgiven. تو فرمایا کہ جو جمعہ کی رات کو سورہ دخان پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے پریویس سنز جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ بھئی اب اس کی یہ سنز وہ معاف ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں وہ اس میں نہیں کہ میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا، میں نے کسی کی بیک بائٹنگ کی ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے گی، کسی کے اوپر سلینڈرنگ کی ہے وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے جو حقوق اللہ ہیں یا ایسے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہیں وہ دوسرے کا حق ادا کر کے اور توبہ کرنے سے ہی بڑے گناہوں کو جو ہے معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو آیا کہ جو جمعہ کی رات یا جمعہ کی دن کے اندر، یعنی آج کے دن بھی اگر سورہ دخان اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تیار کر دیتے۔ تو میرے بھائیو دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے رکھے۔ تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہیں اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فضیلت رکھی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے راتیں بنائی ہیں، تو راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ راتوں کے اندر فضیلت رکھ دی، جیسے سب پہ ٹاپ پہ رکھ دی لیلۃ القدر، پھر لیلۃ البرات، پھر لیلۃ المعراج، اور اس طرح عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اور کیونکہ جس طرح کسی کے قسم کس کی کھاتا ہے انسان؟ جس کی اس کے دل کے اندر فضیلت ہو، بڑائی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا کے فرماتے ہیں، فرمایا واللیل اذا یغشی، ایک دفعہ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جو فرمایا گیا کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور فرمایا گیا کہ اس میں کہ بھائی محرم کی 10 راتیں ہیں پہلی۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فضیلت رکھی ہے۔ اور قسم جیسے کھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی مجھے میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، حالانکہ یہ قسمیں کھانا اسلام میں جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا قسم ہے کعبہ کی، تو آپ نے اسے فرمایا کہ کعبہ کی قسم نہ کھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں رب کعبہ، کہ مجھے قسم ہے کعبہ کے رب کی، رب ابراہیم، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی چیز کی ڈائریکٹ قسم اللہ کے علاوہ کھانا یہ جو ہے حرام ہے۔ اس لیے آج ہم لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں یہ فرمایا ہے کہ جس کسی نے اللہ غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، تو اس نے شرک جو ہے کمٹ کر لیا، اس نے شرک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسا کرنے سے محفوظ فرمائے کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے ایسے کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ مسائل جو ہے عام لوگوں کو بتانے چاہیے۔ اور
جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں رکھی ہیں اور ان راتوں کے اندر پھر فضیلت رکھ دی ہے. ان میں سے ایک رات یہ ہے جو لیلۃ البرات، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت فرمائی ہے. حضرت عطا بن یسار بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو رات ہے وہ لیلۃ البرات یعنی نصف شعبان کی رات ہے، یعنی جو کل رات ہوگی. یہ ایسی رات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب لیلۃ النصف شعبان آ جاتی ہے کہ جو کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، تو دونوں دن ہی جاگے. بزرگ تو فرماتے ہیں کہ ہر رات ہی ہماری لیلۃ القدر ہونی چاہیے، کہ جو اللہ والے ہیں وہ تو رات کا اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے ہم دن کا انتظار کرتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس میں سرگوشی ہوتی ہے نا، اخلاص ہوتا ہے، کوئی اور نہیں سن رہا ہوتا، وہ اور اللہ پاک ہوتے ہیں، تو وہ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بڑے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، آتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. تو سنجرم جو جگہ ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. سنجرم وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کو سنجری بھی کہتے ہیں، کہ وہاں کے رہنے والے. پھر وہاں سے وہ ہندوستان آئے اور پھر وہیں پہ قیام پذیر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آرام گاہ کو وہاں بنایا. تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنی محنت مشقت کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا آپ کو اس جگہ کی جو ہے نا وہ سارا علاقہ آپ کو، وہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ دے دوں، کہ آپ اس میں آپ کو خوب آمدنی آئے اور لوگوں کی خدمت کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ جس طرح تیرا چتر کہتے ہیں نا کالی، کہ جس طرح وہاں چھتریاں تھیں بڑی بڑی نا، تو اس کا نام بھی اس لیے تھا سنجری. تو فرمایا کہ جس طرح کالی چھتریاں ہیں نا تیرے اس شہر کی، اللہ کرے کہ میرا دل بھی، میرا وقت بھی اسی طرح سیاہ ہو جائے. اگر میرے دل کے اندر اس کی اتنی سی بھی جو ہے چاہت ہو. تو دیکھا کہ جن کو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت لگ جاتی ہے نا، چاش لگ جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت پیار اس میں مل جاتا ہے، پھر اس بندے کے لیے یہ دنیا جو ہے نا ہیچ پڑ جاتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اس رات میں اگر ہم جاگیں گے، اپنے رب کو منائیں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ جب یہ رات آ جاتی ہے، اللہ پاک فرماتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلع اللہ الی خلقہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نظر جو ہے اپنی مخلوق کے اوپر ڈالتے ہیں. So when this night is come, the Nisf Shaban, and Allah subhanahu wa ta'ala has his sight of mercy upon his creation, and فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ, and Allah subhanahu wa ta'ala forgives all believers, those ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کی بخشش کر دیتے ہیں جو ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اس رات کے اندر معافی مانگتے ہیں. اور فرمایا وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو جو ہے وہ مہلت عطا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ gives chance to the disbeliever in this night, so may they ask forgiveness from disbelieving. اور فرمایا يَدَعُوا أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کینہ پرور کو اس کا کینہ پروری پر چھوڑ دیتے ہیں، کہ یہاں تک حتیٰ یدعوہ، ٹھل کہ وہ جو ہے اپنی اس کینہ پروری سے، ہڈن اینمٹی جو دوسرے ایمان والوں کے لیے دوسروں کے لیے رکھی ہوتی ہے، جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مانگ لیں. اب دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم
باہر کی بات تو نہیں، مسجد میں بھی آ کے لوگوں کے دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کینہ ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے کینہ، بچوں کے لیے کینہ، بہن بھائیوں کے لیے کینہ، دوست احباب کے لیے کینہ۔ تو یہ ایسی رات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن 8 لوگ جو میں نے بتائے تھے آپ کو لاسٹ ٹائم، کہ ان میں سے فرمایا کہ ایک مشرک کی بخشش نہیں کرتے، کہ جو شرک کو کمٹ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ مشاہن، کہ ایسا انسان جو ہڈن اینمٹی رکھتا ہو دوسرے کے لیے، کہ دیکھو ایسی رحمت اور برکت والی رات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی بخشش نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس سے پہلے کہ یہاں سے جائیں تو اپنے سینوں کو کینے سے خالی کر لینا چاہیے، تو پھر دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ left the person who have hidden enmity for others, so may he ask forgiveness from that, so Allah will remove and all his sins۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میرے حجرے میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹنے کے لیے کپڑے اتارے، لیٹے تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو فرماتی ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے جو ہے جستجو ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی دوسری اہلیہ کے پاس امہات المؤمنین میں سے ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو فرماتی ہیں اس پہ مجھے غیرت آئی اور میں اٹھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، کیا دیکھا کہ جو ہی باہر نکلی تو بقیع غرقد میں، کہ جو گریو یارڈ ہے بقی والا، اس میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکیوں کی رونے کی آواز سنی، اور رو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن میل اور فیمیلز کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت مانگ کر رہے تھے، ان کے لیے استغفار کر رہے تھے کہ یا اللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے اور بڑا آوزاری کر رہے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اپنے دل میں سوچا کہ یا اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ تو دین کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیا کا سوچ رہی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھ کے میں جو ہے اس کے بعد واپس گھر آ گئی، اور اتنی کیونکہ دوڑتی ہوئی آئی تھی کہ میرا سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، تو فرماتی ہیں کہ ابھی میرا سانس جو تھا وہ پھولا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ وہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں اس لیے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، تو میں نے آپ کو پھر وہاں دیکھا اور جو ہے اس لیے میرا ابھی سانس پھولا، ابھی میں واپس آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تو خیال کرتی ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے، گمان کرتی ہو، آپ یہ تھنک کرتی ہو کہ اللہ رب العزت اور اس کا رسول تمہارے ساتھ اس معاملے میں زیادتی کرے گا کہ باری آپ کی ہے اور کہیں اور جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے گا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے گا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھیں اس میں ہم سبق بھی سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ٹاپک چینج کر لیا، ان سے یہ نہیں کہا کہ کیوں مجھے ڈھونڈتے کے لیے گئی اور آپ میرے اوپر جو ہے ایسا خیال کرتی ہو۔ ہمیں سمجھایا کہ معاملہ جتنا ہو سکے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر، اور پھر فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ اے عائشہ اس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی بنی آدم کے پیدا ہونے والے ہیں ان کے لیے لکھ دیتے ہیں، یہ دوسری حدیث اندر میں بتا رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ جتنے بھی اس بنی آدم کے جتنے بھی فوت ہونے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا ترفعوا اعمالہم، اور اس رات کے اندر جو ہے لوگوں کے اعمال جو ہے اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں،
اور فرمایا وَفِيهَا وَتُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور اس کے اندر جو ہے ان کے رزق جو ہے اتارے جاتے ہیں۔ کہ کیا مطلب کہ اگر ہم اچھے اعمال بھیجیں گے، اس کے اندر دعائیں بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے لیے فیصلے بھی اچھے ہی بھیجیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی ابھی بھی ہمارے پاس، میری بہنوں اور بھائیوں، ٹائم ہے کہ ہم اپنے رزقوں کے لیے برکت اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، کہ کل کی پرسوں کی رات جاگیں اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب اس میں دعائیں مانگیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء، nothing can change your fate except the دعا، کوئی چیز آپ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ آج دیکھو ہم لوگوں کے پاس کتنے گھنٹوں بیٹھ کے روتے ہیں جی، اپنی سٹوریاں بتاتے ہیں، وہ بھی بندہ اپنے جیسے ہی ہوتا ہے، مولانا بھی، امام بھی، ہر ایک، تو وہ کیا کر لے گا بیچارہ؟ تو اس لیے جس نے سارے مسئلوں کا حل کرنا ہے، اس کے سامنے جو ہے اپنی درخواستوں کو رکھیں۔ یہ نہیں کہ بھائی کسی کو جا کے، ہم تو عام لوگوں کو بھی بتاتے رہتے نا، کسی سے دعا کرانا یہ تو سنت ہے، اور دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غائبانہ بہت ہی قبول ہوتی ہے، نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے، متقی پرہیزگاروں کی قبول ہوتی ہے، اور ہر ایک کی قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعا جو ہے عبادت ہے، اور فرمایا کہ اس رات کے اندر ترفع اعمالہم فیہا، کہ اس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں جو ہے نا اعمال اٹھائے جاتے ہیں لوگوں کے، اور فرمایا وَتُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کی پرویژن، ان کا رزق جو ہے وہ نازل کیا جاتا ہے۔ تو وہ نہ ہو کہ اس رات میں ہم سوئے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کے اندر آسمان دنیا کے اوپر تشریف فرما جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فری ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ آئیں یا جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش بڑی جوش میں ہوتی ہے۔ اور آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو ہر رات کو بھی یہی ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے رب العزت ہر رات کو جو ہے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا کہ مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، فاستجیب لہ، فرمایا کہ ہے کوئی ایسا کہ جو مجھ سے کوئی سوال کرے کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ So there is anyone who invoke me and supplicate to me, and Allah subhanahu wa ta'ala says, so I can respond him. And there is anyone who ask me, so I can grant him. And Allah subhanahu wa ta'ala اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا، there is anyone who ask forgiveness from me, so I can forgive him. فرمایا کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، میں کہ اس کی دعا کو پورا کر دوں۔ تو بھائی دیکھو ہم ہی جو ہے اس میں سستی کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جو جاگت ہے وہ پھاوت ہے، جو سووت ہے وہ کھووت ہے، کہ جو جاگتے ہیں نا تو دیکھ لو ان کی زندگیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوتا ہے، اور جو سو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنے فائدے کھو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ اس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں سے کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں، ان کو جو ہے جہنم سے خلاصی عطا کر دیتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو جب اللہ رب العزت کی رحمت اتنے جوش میں ہوگی تو پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہر رات کو ہی جاگیں۔ جو اللہ والے ہیں وہ تو ہر رات کو ہی لیلۃ القدر بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہر رات کو ہی بناؤ۔ اور اگر ہم ایسے نہیں کر سکتے، الیس یہ جو راتیں جو ہیں لیلۃ القدر، لیلۃ البرات، لیلۃ المعراج کی پہلی رات جو فضیلت کی بتائی گئی ہے، اور عیدین کی جو راتیں ہیں اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، اور ذی الحجہ کی جو ہے 10 راتیں اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ الیس جو ہے اس راتوں کو جاگیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو دیکھو کہ اس راتوں میں بھی اور عام بھی ہم کوشش کریں کہ عشاء فجر جو ہے جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں سوئے بھی ہوں گے تو پوری رات جو ہے لیلۃ القدر کا ہمیں ثواب ملے گا، اور لیلۃ البرات کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں خوب اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے لیے اس میں بخشش مانگی۔ بھائی دیکھو ہمارے ماں باپ نے کتنی محبت سے پیار سے، دادا نے، دادی نے، نانا نے، نانی نے، گرینڈ فادر اور جتنے بھی فور فادر ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کتنی جائیدادیں چھوڑی، کتنی محبت سے ہمیں پالا، اور آج ہم کتنے نکھٹو ہیں کہ اس ماں باپ کے لیے کوئی دعائے مغفرت بھی نہ کر سکیں۔ تو پھر اگر ہم ایسے کریں گے وٹس گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اگر ہم نے ایسے کیا تو پھر ان بچوں سے آگے امید نہ رکھو کہ کل کو یہ بھی ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، پھر انہوں نے بھی نہ نماز پڑھنی ہے نہ دعا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو فوت ہو چکے ہیں، اور ہم جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں اسلام کے اوپر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور جمعہ کی دن یا جمعہ کی رات کو اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ پاک میں موت نصیب فرمائے، اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ